اچھا، پاکستان میں ایک یہ ورڈ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور جو ہمارے سینیٹر ہیں یا جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی ایک بولی لگتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے تو ووٹ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں کروڑوں میں آ کر. لیکن یہ تو ایک بڑی سطحی قسم کی ایک بحث بھی ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ چیز اتنی ایک جس کو کہتے ہیں کرپٹ کور ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے جو انجینئرز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جب ان کا بھی داؤ لگتا ہے اپنے لائسنس کی ایک بولی لگانے کے لیے، ایک اپنے کام کی بولی لگانے کے لیے، تو وہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. آج کے ولاگ میں ہم تھوڑی بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان کے انجینئرز ایئرلی بیسس کے اوپر اپنے انجینئرنگ لائسنس کی ایک بولی لگاتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک چند روپوں کی خاطر اپنی کانشیس اور سیلف اسٹیم کو بھی جو ہے تو بیچنے کے لیے لگا لیتے ہیں. پاکستان میں انجینئرز کی ڈگری کی بولی کی کہانی کرٹکس کارنر کی زبانی. جو لوگ کرٹکس کارنرز پہ فالو کرتے ہیں مجھے، یا جو مجھے سنتے ہیں، دے نو کہ یار میں سسٹم کو بڑا کرٹیسائز بھی کرتا رہا ہوں. ان جنرل مطلب اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بڑا میں نے کرٹیسائز کیا ہے، اپنے ٹیچرز حضرات کو، کانٹینٹ کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر کہ انف فنڈنگ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنا بھی آپ ساری کی ساری چیزوں کو کرٹیسائز کریں، آپ کو یہ بات بھی ماننا پڑے گا کہیں نہ کہیں برڈن جو ہے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی پڑتا ہے. مطلب ان کے حالات اتنے نازک ہیں، آئی مین لائک چند روپوں کی خاطر وہ اپنی ایک پوری پی سی کی انجینئرنگ ڈگری کی مطلب ایک بولی لگواتے ہیں. تو آپ امیجن کریں ان کی ڈگری کی کیا وقت ہوگی، اور ان کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کے کیا حالات ہوں گے کہ وہ چند ٹکوں کو، چند روپوں کی خاطر ایک اپنی جو ہے تو لائسنس کی وہ بولی لگاتے رہتے ہیں ہر سال. اچھا، اب اس کے اوپر جانے سے پہلے جن لوگوں کو نہیں پتہ، تھوڑا سا میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ پورے کا پورا بتا دیتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ایک انجینئر پوری اپنے 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے، بیچلر بی ایس سی یا بی ای کر کے کسی بھی ٹیکنالوجی میں، تو اس سے جو ایک ادارہ ہے پی سی، پاکستان انجینئرنگ کونسل، تو وہ ادارہ ایک اسے ایشو کرتا ہے ایک رجسٹریشن نمبر، کیونکہ وہ اس کا ایک آٹومیٹیکلی رجسٹرڈ انجینئر ہو گیا. اب یہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، یہ ناٹ اونلی پورا ایک ریکارڈ رکھتا ہے انجینئرز کا، یہ پورا ریکارڈ رکھتا ہے، یہ ایک اتھارٹی ہے جو کمپنیز کا بھی رکھتی ہے. ہر وہ کمپنی جو پاکستان میں کوئی بھی ٹیکنیکل کام کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے یہ مسٹ ہے کہ ان کے پاس پی سی کی رجسٹریشن یا کوڈز ہونے چاہیے. اب پی سی رجسٹریشن کے کوڈز کے لیے ان کو ان کے پاس رجسٹر کروانا پڑتا ہے، اور ان کی ایئرلی بیسس کے اوپر رجسٹریشن بھی ہوتی ہیں. تو ان اے وے جو پاکستان میں ایک انڈسٹری ورسز جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو آتے ہیں، تو وہ یہ ایک بڑی پاورفل ادارہ ہے پی سی، اس کے انڈر آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اوور دا ایئرس پی سی کے اندر مطلب ایک یہ آواز اٹھتی ہے کہ بہت زیادہ انجینئرز ان امپلائڈ ہیں، یا ان کو کسی طرح سے ایکسپیرینس دیا جائے. اس کو پی سی اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کمپنی کے لیے یہ مسٹ کر دیتا ہے کہ منیمم آپ کو ایک انجینئرنگ کی ریکوائرمنٹ ضروری ہے. ایک انجینئر آپ امپلائی کریں گے تو جو بھی انجینئر ہوگا اس کی بیسس پہ آپ کو کوڈ ایشو ہوں گے، یا آپ کا لائسنس رینیول ہوتا رہے گا. اب اس کی ریزن یہ تھی، پی سی کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو فریش انجینئرز ہیں، یہ فریش گریجویٹس ہیں جنہیں کے پاس ورک ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ یہ ہو کہ ان کو اپرچونٹی مل سکے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ ایک سٹارٹ لے سکیں. اور اس میں باؤنڈ کر دیا کمپنیز کو کہ وہ ان انجینئرز کو ساتھ ہائر کریں گے، ان سے ان کو ایک ورک ایکسپیرینس ہوگا. آپ سال کام کریں، 2 سال کام کریں، اس کے بعد اسی ایکسپیرینس کو یوز کر کے آپ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلے جائیں. اب ہمارے انجینئرز نے اس کو وے آف ایزی منی کا انہوں نے طریقہ کار ڈھونڈ لیا. ایزی منی انہوں نے اس طرح کر دیا کہ انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، کیونکہ بیکاز ہم ایک رجسٹرڈ انجینئر ہیں اور ہمیں پی سی کی بیکنگ ہے. انہوں نے کمپنیز کو کائنڈ آف ایکسپلائٹ یا بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ بولی لگائیں، ہر ایئرلی آپ ہمارے لائسنس کو خریدیں، ٹھیک ہے، اور اس لائسنس کے بدلے آپ ہمیں لم سم پیسے دے دیں، اور ہم جا کے پی سی میں آپ کو، کیونکہ آپ کو ہر جون جا کے نا، اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ کے انجینئر ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، اور کسی بھی پی سی کی اس میں ایک آپ کو تھم امپریشن دینا پڑتا ہے کہ یہ انجینئر میرے ساتھ رجسٹر ہے. وہ انجینئر یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تم آپ لوگ مارکیٹ 1,00,000 1,50,000 جو بھی ریٹ چل رہا ہے وہ پیسے مجھے لم سم دے دیں، میں جاؤں گا ان پیپر میں تھم امپریشن بھی دوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور مزے کی یہ بات ہے، ہر سال یہ رینیول ہوتے ہیں. اٹ مینس اس نے اس سال بولی لگائی 1,00,000 کی، اگلے سال وہ کوئی اور مارکیٹ میں گاہک دیکھ رہا ہوگا جس کے وہ 1,10,000 یا 20 لگا کے اس کو جائے گا، پھر ان پیپر ایک انگوٹھا لگا کے آ جائے گا کہ میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. اب اس نے ایک سارے کے سارے جو پرپز ہے اس کو کل کر کے رکھ دیا، اور جو ایک اس کا جو ایک موٹیو تھا، جو ایک مقصد تھا، وہ سارے کا سارا کل ہو گیا. یہ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے لائسنس بکتے ہیں اور وجہ کیوں ہے بکنے کی.
اب تھوڑا سا آ جاتا ہوں ایک جو میرا ایک اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. تو میرے بھائی کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے, تو اوور دا ایئرز وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ بھی اس طرح مجبوراً ان کو لم سم پیسے دینے پڑتے تھے, کیونکہ یہی ایک پوری چیز چل رہی تھی. اور اسپیشلی آئی وڈ سے یہ جو سول انجینئر ہیں, یہ سارے کے سارے اپنی ایک بولی لگاتے ہیں, ان سب کو شرم آنی چاہیے جو اپنا لائسنس بیچتے ہیں. اچھا, میرے بھائی کی اس طرح کنسٹرکشن کمپنی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ایک اسٹیپ آگے جائیں, اگر ہم کوئی بندہ ہائر کریں اس سے ہم کام کروا سکیں. تو وی تھاٹ لائک اوکے, ہم اس دفعہ ایسا کریں گے کہ ہم ایک پوزیشن اناؤنس کریں گے اور پوری ایک ڈسکشن کریں گے جو بھی ہمارے پاس فریش سول انجینئرز آتے ہیں, اور ایک ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے رادر کہ ہم انہیں لم سم اماؤنٹ دیں, ہم ان کو پراپر جاب ٹاسک دیں گے اور سیلری پے کریں گے. ہم نے فریش انجینئرز بلائے, کچھ تو مطلب اتنے نامراد تھے کہ مطلب کال کے اوپر ہی کہتے تھے کہ کتنا میں آپ ڈیل کریں گے. نہیں, مجھے آفر ایک 20 کی, ایک 30 کی ہے, نہیں آپ میرے ساتھ لم سم کی بات کریں. کچھ تو اتنے نامراد تھے, تو ان کے ساتھ تو خیر بات نہ چلی. کچھ ایک دو ایسے تھے جنہوں نے یہ اس بات پہ اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم انٹرویو دینے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس آ جائیں گے. سو اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ جرنی فار می. ان کو بلایا گیا, ان سے انٹرویو لیا, ان کی پروفائل دیکھی, اچھی اچھی سی ویز تھی, ریوڈیوں کی طرح جی پی اے تو ویسے بھی مل جاتے ہیں, تو جی پی ایس وغیرہ تھے. تو میں ایک بڑا انٹرسٹنگ مجھے ایک لڑکا ہے, مجھے ابھی تک اس کو یاد ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار اس طرح یہ چیز ہے, یہ ٹاسک ہیں, اگر اس طرح مختلف کسی پروجیکٹس کے اوپر ہم تمہیں بھیجیں, کچھ نقشے بنانے میں تم ہیلپ کرو گے, کچھ جو ہیں تو میجرمنٹس وغیرہ کی ہوتی ہیں, کیونکہ اس نے پریکٹیکلی زمین کو کچھ کام نہیں کیا ہوا تھا, جسٹ نیو نتھنگ. تو اس کے اوپر ساری ڈسکشن ہوئی, تو بہرحال سیلری کے اوپر بھی بات وغیرہ ہوئی. تو اس نے یہ کہا کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں اسٹل یہ پریفر کروں گا, اب میں فریش گریجویٹ ہوں, رادر کہ جی آپ ایسا کر لینا, آپ کوئی لم سم والی بات چیت نہیں ہو سکتی. مطلب آپ مین چیز یہی کہتے ہیں کہ آپ لائسنس بھی آپ مطلب مجھے ایسا رجسٹرڈ انجینئر لیں گے, تو آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. بس اگر آپ مجھے نا لم سم اماؤنٹ دے دیں, رادر کہ میں یہاں آ کے اپنی کام کروں. اینڈ دین آئی تھاٹ لائک, میں اس سے پوچھا کہ اچھا تمہیں اگر چلو لم سم دے دیتا ہوں, پھر تم کیا کرو گے؟ مطلب کہتے میں جابز اپلائی کروں گا. میں کہا پھر کہاں اپلائی کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں نے ایک نا یہ بات بڑی سننے کی ہے, میں نے ایک جگہ 11ویں گریڈ کے ٹائپ رائٹر کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے. اینڈ آئی واز لائک سیریسلی, آئی مین لائک یہ تم لوگوں کی ایک یہ اپروچ ہے, یہ ایک لائف ہے, تم لوگ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پاکستان میں ابھی تک ہمارے انجینئرز کی یہ جہاں سے پیسہ آتا ہے پکڑ لو, کسی سرکاری ادارے میں چلے جاؤ, کمیشن سے مال بناؤ. یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو سرکاری ادارے میں آپ بابو بھی لگے ہوئے ہو, ایون ٹائپ رائٹر بھی لگے ہوئے ہو, دیٹ از مور دین انف. سرکاری نوکری ہے, پکی نوکری ہے. اور وہ اتنا سرپرائزنگ جاب تھا میرے لیے کہ یار تم ایک 11ویں اسکیل کی ایک نوکری لینے کے لیے تیار ہو جس میں تم ٹائپ رائٹر لگنے کو تیار ہو, لیکن جو سول انجینئرنگ تم نے کی ہے اس کی بیس کے اوپر تم اس چیز پہ ریڈی نہیں ہو کہ کسی ایک سٹارٹ اپ میں تم کام کر سکو, کسی ایک کمپنی میں کرو, تمہیں ایکسپیرینس مل سکے جو تمہاری گروتھ کے لیے بھی اچھی ہے. مطلب دس از ٹو مچ پیتھیٹک. آف کورس آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج کہ میں یہ کہوں, کچھ لوگوں کی شاید مجبوری بھی ہوگی, وہ لائسنس بیچتے ہیں جو وٹ ایور بھی ہے. بہرحال میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی ایک ایسی مجبوری ہے جس میں نا آپ اپنی ایک سیلف اسٹیم کی بولی لگا لیں. لیکن میرا ایک اپنے نوجوانوں کو یا اسپیشل جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو یہ مشورہ ہے, دیکھیں یہ گولڈن اپرچونٹی آپ کے لیے پی سی نے بنائی ہے, آپ اس کو اسی طرح کیش کرنے کی کوشش کریں جو اس کا ایک پرپز ہے. آپ رادر کے لم سم لیں, آپ کسی بھی ایک کمپنی کو یہ کہیں کہ وہ آپ کو کانٹریکٹ دیں, آپ کے ساتھ ایک سیلری پیکج آپ کے ساتھ ایگری ہو اور ایک کام ایگری ہو. بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک یہ جو چھوٹی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک آپ نے پروجیکٹس کو بڑے کلوزلی دیکھتے ہیں, پورا دیکھتے ہیں جو سسٹم ہے, جو ہائرارکی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. اور دوسرا جو آپ کا فیلڈ ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا بگر آرگنائزیشن. بگر آرگنائزیشن میں بڑی ایک بگر قسم کی ہائرارکی ہوتی ہے, آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتا اور اس کا شاید میگنیچیوڈ بھی اتنا نہیں ہوتا اور نہ اس کا امپیکٹ اتنا ہوتا ہے. لیکن ان کمپنیز میں آپ جو ہے تو سارا کنٹرول رہ سکتے ہیں, آپ ایک اپنی لیڈرشپ سکلز پیدا کر سکتے ہیں اور ان اے وے یو کین گین ریئلی ہینڈی کائنڈ آف ایکسپیرینس. تو آپ اس کو یوز کریں رادر کہ آپ اس کو کچھ پیسوں کے لیے اپنی لائسنس کو بیچتے رہیں. ایک اور بڑا فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے, جب آپ اس طرح کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک سسٹم سمجھ آ جاتا ہے اور یہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. لیٹ سے اگر 1-2 سالوں میں آپ کو پھر بھی جاب نہیں ملتی اور آپ اپنی خود ایک کمپنی کھڑی کرنا چاہتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس ایک اسٹارٹ اپ کی ساری غلطیاں وہاں پہ کام کرتے ہوئے ود اے منیمم رسک آپ نے سیکھی ہیں چیزیں, اور وہ جو منیمم رسک کے ساتھ آپ نے چیزیں سیکھی ہیں وہ کل آپ ایک اپنا اگر آپ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ساری کی ساری یوٹیلائز کر سکتے ہیں. I don't know if you agree with me or not.
کائنڈلی اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.